حروف اقلاب یہ ایک حرف ہے با. کون سا حرف ہے؟ با. نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اقلاب آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدلیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ، میم ساکن کے بعد اگر حرف اقلاب یا میم آ جائے تو غنہ ہوگا. او میرے پیارے بھائی یہ مشکل نہیں ہے، ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. او بھائی اب آپ نے کیمرے کا رخ اوپر کر لینا ہے. کر لے گا، یہ کر لے گا، چھوڑیں اس کو، اس کو چھوڑ دے، وہ خود کر لے گا، اس کو کچھ نہ کہے. آپ ادھر توجہ کریں، وہ بنے نہ بنے اس کی طرف توجہ نہ کریں. آپ ادھر دیکھیں، ہم نے پڑھا حروف اقلاب یہ ایک حرف ہے با. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب آ جائے، حرف اقلاب آ جائے مطلب با آ جائے. ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب آ جائے تو نون ساکن یا تنوین، اگر نون ساکن ہوگا تو نون ساکن کو، اگر تنوین ہوگی تو تنوین کو بدل دیں گے. کس سے؟ میم سے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے من بعدی، کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا؟ من بعدی. نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ گیا حروف اقلاب میں سے، تو اب نون ساکن کے بعد آ گیا با. ہم نے پڑھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف اقلاب آ جائے یعنی با آ جائے تو نون ساکن کو کس سے بدل دیں گے؟ اب نون کو ہم نے کس سے بدلنا ہے؟ سے. تو ہم نے یہاں پر ڈال دیا میم. کیا ڈال دیا؟ اب پہلے تھا من بعدی، اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ من بعدی. اچھا، دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف اقلاب یا میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ غنہ. کیا ہوگا؟ جب ہم نے نون ساکن کو بدل دیا میم ساکن سے، کس سے بدل دیا؟ اب میم ساکن کے بعد با حروف اقلاب آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ تو اب اس کو ہم پہلے پڑھے تھے مم بعدی، اب اس کو ہم پڑھیں گے مم بعدی. کیا پڑھیں گے؟ ویسے ہی پڑھتے ہیں مم بعدی. سمجھ آیا؟ یہ قرآن کریم میں قاعدہ استعمال ہوتا ہے کہ نون ڈلا ہوتا ہے، اوپر چھوٹا سا میم انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، تو ہم بڑے نون کو چھوڑ کر اس چھوٹے میم کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، وہاں پر یہ والا قاعدہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے حروف اقلاب کا کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو کس سے بدلیں گے؟ میم کے ساتھ. اور پھر غنہ بھی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن یا بلکہ کیونکہ میم ساکن کے بعد اگر حرف اقلاب یا میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. یہ قاعدہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اس کو ہم تیسرے سپارے میں تلاش کرتے ہیں، شاید مل جائے. دیکھیں. چلو بھائی آپ سیدھا کر لیں. خاموش بھائی. دیکھیں کہ نون ساکن ہو یا پھر ہو تنوین، اس کے بعد آ جائے میم. ٹھیک ہے. یہ جو قاعدہ ہے یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا، قلیل الاستعمال ہے، کثیر الاستعمال نہیں ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. چلو اس کو وائٹ بورڈ پر لکھ کے دیکھتے ہیں. دکھائیں. بس ٹھیک ہے. یہ ہے جی
کلا. دیکھیں میں نے لکھا ہے کلا لا یون لا یون بزننا. ہم پڑھتے کیا ہے لیوم بزننا. کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد آ گیا با, تو اب نون ساکن کو کس سے بدل دیا؟ میم سے. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ لیوم بزننا. کیسے پڑھیں گے؟ لا یم کیوں پڑھا ہے؟ زبر زیر پیش لمبی ہوتی ہے. ہاں لا یم بزننا. اب لا یم بزننا تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد با آ گئی, نون ساکن کو ہم نے بدل دیا میم سے. اور پھر لا یم غنہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میم ساکن بن گئی, میم ساکن کے بعد با آ گئی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر غنہ بھی کریں گے اور نون کو میم سے بھی بدلیں گے. اور یہاں پر غنہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نون مشدد ہے, اور نون مشدد اور میم مشدد پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ. تو اس کو پڑھیں گے کلا لیمبذن. سمجھ آ گئی بھائی؟ اور کوئی مثال دیکھیں. من بین الصلب. کار صاحب زندہ باد. من بین الصلب والترائب. اچھا میرے بھائی یہ دیکھیں من بین الصلب. مین بین الصلب آگے دیکھ لیں تو میم نون زیر مین, با یا زبر بئی. ٹھیک ہے, مین بئی. اب نون ساکن کے بعد آ گیا با, نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ با. تو نون ساکن کو کس سے بدل دیں گے؟ میم سے. تو یہاں چھوٹا لکھ دیں گے میم. اب اس کو جو کیسے کریں گے؟ میم میم زیر میم, با یا زبر بئی. تو کیسے پڑھیں گے؟ میم بئی. ٹھیک ہے, میم بین الصلب والترائب. ٹھیک ہے بھائی, اور کوئی مثال کر سب؟ ہاں جی کرام بررہ. یہ بے تنوین کی مثال آ گئی نا. یہ پہلے تھی نون ساکن کی مثال, اب آ گئی بھائی تنوین کی مثال. یہ لفظ ہے کرامن. ٹھیک ہے, آگے ہے 12 راہ. ٹھیک ہے, لفظ کیا ہے؟ کرامن 12 راہ. ہم نے کہا نون ساکن یا تنوین کے بعد, پہلے مثال تھی نون ساکن کی, اب مثال ہے تنوین کی. تنوین ہے دو زبر دو سے دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین کے بعد با آ گیا, کس میں سے؟ حروف نہیں کہنا, حرف. کیوں؟ کیونکہ یہ اکیلا ہے اور کوئی اس کے ساتھ ہے نہیں. تو تنوین کے بعد حرف اقلاب آ گیا, تو اس لیے ہم نے تنوین کو کس سے بدل دیا؟ میم سے. تنوین کو کس سے بدل دیا؟ میم سے. تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے میم. کیا لکھ دیں گے؟ میم. اب ایک تو میم یہ ہے اور دوسرا میم یہ آ گیا, تو اس کو ہم پڑھیں گے کرامم بررہ. کیسے پڑھیں گے؟ کرامم بررہ. ٹھیک ہے, اب غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد با حرف اقلاب میں سے آ گیا. ٹھیک ہے, اور مثال.
لنصفعن ایک منٹ یہ فا عین زبر فام لکھا ہو نا, آگے الف بھی ہے نا, کا سب قاعدے سے دیکھ رہے ہیں. لنصفعن بالناصیہ. ٹائم ہو گیا, 3 بج گیا, بس ختم کرتے ہیں. لنصفعن بالناصیہ. تو اب لام زبر لا, نون سین زبر نس, لنس فا رفا, لنصفا, عین دو زبر ان, ایسے پڑھیں گے. ایک منٹ, تو ایسی فی الحال ہم نے مین نہیں لکھا نا, تو عین دو زبر ان, لنصفعن, با نون زیر بن, نون علی زبر نا, بن نا, صاد زیر سی, بن ناصی, یا زبر یا, بن ناصیہ. ٹھیک ہے, اب لکھا ہوا ہے لنصفعن بالناصیہ, لیکن تنوین کے بعد آ گئی با, کس میں سے؟ حرف اقلاب میں سے. تو تنوین کو کس سے بدل دیا؟ میم سے. تو اب ہم نے یہاں پر ڈال دیا میم. تو اب ہم جوڑ کریں گے لام زبر لا, نون سین زبر نس, لنس فا زبر فا, لنصفا, عین میم دو زبر ام, لنصفا ام, آگے با نون زیر بن. ٹھیک ہے, تو لنصفعن بالناصیہ کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے, چلیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وقت کی پابندی ضروری ہے. کلاس اگرچہ وقت پر شروع ہو نہ ہو, چھٹی وقت پر ہونی چاہیے.